الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر وقال في موضع آخر بلغوا ولو آية وقال في موضع آخر قل هو الله أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک مقصد لے کر اس کائنات کے اندر بھیجا، ایک ذمہ داری دے کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر آج اس دنیا کا دورہ کیا جائے تو وہ آلات بہت زیادہ نظر آتے ہیں جو تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کا پرچم لہرایا، اس دین کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں صحابہ کرام جڑے اور اس دین کو پھیلاتے چلے گئے۔ لیکن اگر آج اس دنیا کے حالات کو دیکھا جائے اور اس دنیا کے اندر ایک نظر دوڑائی جائے تو آج پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو جو کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی وہ آج نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بلندی پر چڑھایا، آج اسی طریقے سے مسلمان پستی کی طرف بہت تیزی سے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم اس بات پر بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حالات اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج اس دنیا کے اندر مدارس بھی بہت ہیں، مکاتب بھی بہت ہیں، مساجدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی تو اتنے مدارس اور نہ ہی اتنے مکاتب اور نہ ہی اتنی مساجد اور نہ ہی اس دین کے کام کرنے والے اتنے زیادہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تقریباً 1.25 لاکھ کا مجموعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین کو پھیلانے میں آپ کے ساتھ۔ لیکن آج اگر اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو کروڑوں ایسے مسلمان ملتے ہیں، کروڑوں ایسے ایمان والے ہیں کہ اس دین کو پھیلانے کے اندر اپنا دن اور رات ایک کرے ہوئے ہیں، اس دین کو پھیلانے کے اندر اپنی ہر ایک چیز کی قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر اس دین کو پھیلایا ہے اور ان کی اس دعوت و تبلیغ سے کفار و مشرکین اس دین کے اندر داخل ہوئے ہیں، آج کی اس تبلیغ سے ہمارا مسلمان بھائی خود مؤثر نہیں ہوتا، ہمارے مسلمان بھائی کے دل پر خود یہ بات اثر نہیں کرتی کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو مدارس بھی زیادہ، مکاتب بھی زیادہ، خانقاہیں بھی زیادہ اور اس دعوت تبلیغ کے کام کرنے والے بھی زیادہ ہیں۔ اور اگر آگے بڑھ کر کے کہا جائے تو ہر ایک فروغ سے صحابہ کرام کے زمانے سے آج اس وقت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کمی کس چیز کی ہے؟ آج ہمارے اندر کمی کس بات کی آ چکی ہے؟ صحابہ کرام تھے جو غیروں کو دعوت دیا کرتے تھے اور آج کا مسلمان ہے،
آج کا ایمان والا ہے جو خود اپنے ہی ایمان والے بھائی کو دعوت دیتا ہے، جو اپنے ہی مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے، جو اپنے ہی گھرانے کے اندر دعوت دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وہ صحابہ کرام تھے جو غیروں کو دعوت دیتے تھے، اور جب غیروں کے سامنے پہنچتے تھے تو ان کے دل بھی بدل جایا کرتے تھے۔ ان کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو نبھانے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ حتی الامکان وہ ہر ایک چند یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی، جب بات کرتی تھی تو ان کی زبان سے عدل و انصاف والی بات نکلتی تھی، اخلاص و للہیت والی بات نکلتی تھی، قرآن و حدیث والی بات نکلتی تھی، اور ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور اس قرآن اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی تھی۔ لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ ابھی تو ان کی صحابہ کرام کی ہر ایک بات کے اندر اثر تھا، ہر ایک بات کے اندر اتنی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی کہ جب کسی کے پاس اس دین کو لے کر کے جاتے تو وہ پہلے ہی سے موم ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر اور صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر بڑے بڑے کفار و مشرکین تھرا جایا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اس کا بالکل برعکس ہوتا چلا جا رہا ہے، آج اس کا بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے وہ اخلاص و للہیت ختم ہو چکی ہے، وہ اخلاق ختم ہو چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رہن سہن، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اسی لیے آج اس دنیا کے اندر اس دین کے کام کو کرنے والے تو بہت ہیں، اس دین کے کام کو انجام دینے والے تو ہر ایک چپے پر، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک مورچے پر بہت مل جائیں گے، لیکن ان کی بات کے اندر وہ اثر نہیں ہے، وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اپنی ہی زندگی کے اندر وہ طریقہ ابھی تک نہیں آیا جو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر تھا، جب ہمارے ہی اندر وہ اخلاص و للہیت ابھی تک موجود نہیں ہے، اب ہمارے خود ہی کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھے، جب ہمارے اندر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں موجود نہیں ہیں جو صحابہ کرام کے اندر تھی، جب ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خوف نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکی ہیں تو پھر ہماری بات کے اندر وہ تاثیر آئے گی کہاں سے؟ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی بندوں سے، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو چکے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے پاس میں جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو لے کر کے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی دعوت دیتے اور ان کو جنت اور دوزخ ان کے سامنے کھول کر کے بیان کرتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ان کے سامنے بیان کرتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور رات کے وقت کے اندر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو دینے پر قادر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو جو مانگتے تھے وہ ان کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کا میرا مسلمان بھائی ہے، آج کا میرا مسلمان بھائی اس کام کو کرنے والا پورے دن تو اپنی رنگ رلیوں کے اندر رہتا ہے، جو اس کی منشا ہوتی ہے وہ کرتا ہے اور پھر اپنے ہی بھائیوں کے پاس میں جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر اس کام کو کرنا ہے، اگر اس کام کے اندر اپنی بات کے اندر وہ تاثیر پیدا کرنی ہے، اپنی بات کے اندر وہ اثر پیدا کرنا ہے اور پھر سے اسی پلیٹ فارم پر آ کر کے کھڑا ہونا ہے، اس پلیٹ فارم پر صحابہ کرام تھے، اس پلیٹ فارم پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے گئے تھے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت کی ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر چمکایا ہے، اے مسلمانوں، اگر تمہیں بھی اس دنیا کے اندر چمکنا ہے اور ان کفار و مشرکین کے سامنے سر اٹھا کر کے جینا ہے تو پھر آؤ اسی
طریقے کو اپناؤ جس طریقے کو میرا نبی اور آپ کا نبی چھوڑ کر کے گیا ہے، جس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا، جس طریقے کو اولیاء کرام نے اپنایا، جس طریقے کو ائمہ اربعہ نے اپنایا، جس طریقے کو آج ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے ہوئے ہیں، اسی طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اسی طریقے سے مدد کرے گا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تھی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی اس چیز پر قادر ہے جس چیز پر کل قادر تھا، لیکن بات وجہ وہی ہے، اگر اس چیز کے اندر، اس بات کے اندر اپنی اثر پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر اخلاص للہیت کو پیدا کرنا ہوگا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی ہر ایک جز کی حفاظت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے گھر کے حالات یہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چھتوں پر اینٹینے لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر VCR لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جب سارے شیطانی آلات ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر ہماری باتوں کے اندر وہ تاثیر کہاں سے آئے گی، پھر ہماری باتوں کے اندر وہ اثر کہاں سے پیدا ہوگا جو صحابہ کرام کی زبانوں کے اندر تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اگر اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پھیلانا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ آج کی تبلیغ اٹھا کر کے دیکھو، آج اس دنیا کے اندر کسی مفکر سے معلوم کر لو، کسی عالم سے معلوم کر لو، یا کسی تبلیغی ذمہ دار سے معلوم کر لو، یا کسی مقرر سے معلوم کر لو، کسی سے بھی معلوم کر لو کہ آج اس دنیا کے اندر کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اتنے کام کرنے والے صحابہ کرام نہیں تھے، اتنے کام کرنے والے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن اس وقت کے اندر جو اس تبلیغ کی بات کو مؤثر ہوتا تھا، اس تبلیغ بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، آج وہی تبلیغ سمٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہماری تبلیغ مؤثر کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے تبلیغ کے اندر، آج ہماری بات کے اندر وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جواب ایک ہی ملتا ہے اور یہی ملے گا۔ بات اپنی پلے کو جھاڑتے ہوئے کوئی مفکر ہو یا کوئی تبلیغی ذمہ دار ہو یا کوئی کاتب ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی مقرر ہو، جواب یہی دے گا۔ جب انبیاء علیہ السلام 900 سال 950 سال تک مار کھا کر کے چلے گئے اور بہت مختصر سی جماعت، کسی کے ہاتھ پر ایک شخص ایمان لے کر کے آیا، کسی کے ہاتھ پر 50 آدمی ایمان لے کر کے آئے، کسی کے ہاتھ پر صرف 80 آدمی مسلمان لے کر کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور بہت مختصر سی جماعت حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئی ہے، تو وہ تو انبیاء علیہ السلام تھے۔ ہماری بساط کیا ہے؟ ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں۔ تو پھر جب ان کی باتوں کے اندر وہ بات نہیں تھی تو آج ہماری باتوں کے اندر وہ بات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ ہم آج گناہوں کے اندر کتنے لت پت ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے سر سے پاؤں تک ہم گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، تو پھر ہماری بات کے اندر وہ اثر تاثیر کہاں سے پیدا ہوگی؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی تبلیغ اٹھا کر کے دیکھو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی تبلیغ کو اٹھا کر کے دیکھو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اتنی جلدی اپنے اندر اتار لیا کرتے تھے کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس تبلیغ کو کرا ہے، کس طریقے سے لوگوں تک بات کو پہنچایا ہے۔ آج وہی طریقہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی داخل کرنا ہوگا۔ آج ہمیں اپنی خود کی زندگی سے وہ گھمنڈ اور تکبر اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اور وہی عاجزی اور انکساری اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ہم کو گالی دیتا ہے تو اس گالی کو بھی سہنا پڑے گا، ہمیں کوئی مارتا ہے تو اس مار کو بھی سہنا پڑے گا، ہر
ایک چیز کو सहते हुए हमें बार बार लोगों के पास जाना है, उनको समझाना है, तभी हमारी बातों के अंदर वो तासीर पैदा होगी। जब हम अल्लाह तबारक व तआला से रात की तन्हाई में रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला के उन्हीं बंदों को मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के उन्हीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उन्हीं बंदों की आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दुआ करेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी बात के अंदर भी वो तासीर पैदा करेगा। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इखलासुल इलाहियत को पैदा कर लेंगे और अखलाक को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मदद करेगा। उठा करके तो देखो कि आज की तबलीग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तबलीग के अंदर कितना फ़र्क था। आज की तबलीग कितनी तब्दील हो चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तबलीग से कितनी बदल चुकी है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम आपके पास में बैठे हुए हैं। एक नौजवान आता है और आकर के कहता है, या नबी अल्लाह, मैंने कलीमा पढ़ लिया है, मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लेकर के आ गया हूँ, मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का इक़रार कर लिया है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर के आ गया हूँ। या नबी अल्लाह, मैं ईमान तो लेकर के आ गया, मैंने इस कलीमे को तो पढ़ लिया, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं गुनाह करूं। एक गुनाह के लिए मेरा दिल चाहता है, जिस गुनाह के लिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। हाय हाय, किस नबी के पास गया है? ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक गुनाह की इजाजत लेकर के गया। और गुनाह भी कौन सा है? अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि कौन सा गुनाह करना चाहता है। वो कहता है, या नबी अल्लाह, मेरा जिना करने का दिल चाहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो उसको मारा, ना उसको डांटा, ना उसकी तरफ से अपने चेहरे को एक तरफ किया और ना ही उस पर गुस्सा हुए, बल्कि उससे कहा कि जरा और थोड़ा करीब हो जा। वो करीब हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मालूम किया कि अब बता क्या कहना चाह रहा था। उसने कहा, या नबी अल्लाह, एक गुनाह की इजाजत चाहता हूँ, जिना करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जरा और करीब हो जा। वो और करीब हुआ। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस गुनाह का तेरा दिल चाहता है, जिस गुनाह को करने के लिए तेरा दिल चाहता है, क्या तू इसको अपनी माँ के लिए पसंद करेगा? क्या तू इसको अपनी बहन के लिए पसंद करेगा? क्या तू अपनी बेटी के लिए पसंद करेगा? क्या तू अपनी फूफी के लिए पसंद करेगा? उसने कहा, या नबी अल्लाह, इसको तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हबीब ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर हाथों को उठाया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, इसके दिल को पाक कर दे, इसके दिल को पाक कर दे, और जिस गुनाह की इजाजत लेने के लिए मेरे पास ये आया है, इस गुनाह को इसके दिल से बिल्कुल खत्म कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। दुआ करने के बाद ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मालूम किया कि अब पता किस चीज की इजाजत लेने के लिए आया था, किस गुनाह की इजाजत लेने के लिए आया था। वो नौजवान कहता है, या नबी अल्लाह, अब वो गुनाह तो बहुत दूर की बात है, जिस गुनाह की इजाजत लेने में आपके पास आया था, अब तो उसका ख्याल भी जहन और दिल से बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं गुनाह की इजाजत नहीं चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपने सीनों पर हाथ रख करके जरा एक बार सोचिए तो सही कि आज का कोई आलिम होता, या आज का कोई तबलीगी जिम्मेदार होता, आज का कोई मुकर्रिर होता, या आम इंसान होता, अगर उसको किसी बात का पता चल जाता तो उसको दस्तों गालियां देता, उसको मारता और उसको बुरा भला कहता, और होता और यहाँ तक भी हो सकता था कि उससे कलाम बिल्कुल खत्म कर देता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यही तो बात थी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सब जुड़ जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ही ऐसे थे।
میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اور صرف یہ اثر تاجدار مدینہ کا صحابہ کرام پر نہیں تھا، صرف ایمان والوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ کفار و مشرکین پر بھی یہی دبدبا تھا۔ کفار و مشرکین پر بھی ان کا بھی یقین یہی تھا کہ یہ اللہ کا لاڈلا حبیب ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، جس بات کو اپنی زبان سے نکال دے گا وہ بالکل برحق ہے، وہ بالکل سچی ہے۔ اگر اس نے کسی کے لیے بد دعا کر دی تو اس کی ہلاکت کے اندر کوئی تردد نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک تاجر ہے ابو جہل سے اس کا جو ہے کچھ معاہدہ ہوا، ایک گھوڑا اس نے ابو جہل کو دیا، لیکن ابو جہل نے اس کو پیسے دینے سے منع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میں بعد میں دے دوں گا، اور ٹال مٹول کرتا رہا۔ وہ تاجر آتا ہے، ابو جہل کے پاس جاتا ہے، لیکن ابو جہل انکار کر دیتا ہے۔ وہ تاجر وہاں سے ہٹتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ دیکھ فلاں جگہ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوگا، فلاں جگہ پر محمد ہوگا، اگر محمد تیرے ساتھ میں آ جائے اور ابو جہل کے پاس میں آ جائے اور تیرے پیسوں کو اس سے کہے تو وہ تیرے پیسوں کو ادا کر دے گا۔ وہ مسافر، وہ تاجر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، مجھے پتہ لگا ہے، مجھے علم ہوا ہے اس بات کا کہ اگر آپ میرے ساتھ میں چلیں گے تو ابو جہل میرے پیسوں کو دے دے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کے پاس میں اس کے ساتھ میں آ جاتے ہیں اور ابو جہل سے معلوم کرتے ہیں، اے ابو جہل، کیا تو نے اس سے کچھ معاہدہ کیا ہے؟ کیا اس کے تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں ہے۔ اللہ کے لاڈلے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے پیسے ادا کرو، جو اس کے پیسے ہیں وہ پیسے فوراً اس کو ادا کرو۔ فوراً ابو جہل گھر کے اندر جاتا ہے اور جو رقم اس کی ہوتی ہے وہ اٹھا کر کے لا کر کے دے دیتا ہے۔ جب وہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جاتے ہیں، کیونکہ ابو جہل مکے کا سردار ہے، اس کے جو پادری ہوتے ہیں، اس کے پاس میں رہنے والے جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے سردار، آپ نے تو ہماری ناکی کٹوا دی، اس محمد کے کہنے پر آپ نے اس کو پیسے ادا کر دیے۔ تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ اگر میں آج پیسے ادا نہیں کرتا تو میں آج اسی زمین کے اندر دھس جاتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کتنا پختہ یقین ہوگا اس کفار کا، اس کافر کا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تدابیر ہر وقت کرتا رہتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آج یقین نہیں ہے تو میرا اور آپ کا یقین اس تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر نہیں ہے۔ آج مسلمان اس تبلیغ سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، آج کا مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے سے بالکل ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے رسول پہنچاؤ اس بات کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ کو پہنچی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور اسی دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر لگے رہیں اور یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس دین کو سینچا گیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے خون سے، اس دین کو سینچا گیا ہے صحابہ کرام کے خون سے، اس دین کو ابھارا گیا ہے صحابہ کرام کے لہو سے، اس دین کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی گردنوں کو کٹا کر کے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہے، اسی طریقے سے آج قربانیاں ہمیں بھی دینی پڑے گی، جب یہ دین ہماری زندگی کے اندر داخل ہوگا، اور وہی بات، وہی تاثیر اور وہی چیز ہمیں اپنے اندر بھی داخل کرنی پڑے گی جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر اتاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر نہیں داخل کرنے کے، ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس دین کے لیے قبول فرما لے، اور صحابہ والی استقامت ہم سب کو عطا فرما دے، صحابہ والا حوصلہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔